بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر شگفتہ سعید سیال ہے۔ میں راولپنڈی میڈیکل کالج میں شعبہ گائنی کی سربراہ ہوں۔ آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خواتین جو یہاں پر چیک اپ کے لیے آتی ہیں گائنی کی او پی ڈی میں، ان سے کچھ باتیں ضروری کرنی ہیں، کیونکہ یہ یہاں رش ہوتا ہے، بہت ٹائم ہر مریض پہ ہم نہیں لگا سکتے، تو کچھ جنرل باتیں ہیں جو آپ سے ہم شیئر کر لیتے ہیں، جو آپ سب کی صحت کی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میں جو حاملہ خواتین ہیں ان سے مخاطب ہوں، ان میں جو سب سے زیادہ چیز دیکھی جا رہی ہے وہ ہے انیمیا۔ انیمیا کیا ہے؟ اس کو خون کی کمی کہتے ہیں، اس کو ہیموگلوبن کی کمی کہتے ہیں، فولاد کی کمی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ حمل کے دوران اگر انیمیا ہو جائے تو یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اس سے خدا نخواستہ مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو جو علامات محسوس ہوں گی وہ ہوگا کہ آپ کو تھکن زیادہ ہو رہی ہے، آپ کو کمزوری زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی کمر میں درد ہو رہا ہے، آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ کا موڈ خراب ہے، آپ کو چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ تو ڈیورنگ پریگنینسی، حمل کے دوران اگر اس طرح کی علامات آ جائیں تو آپ کو ضرور چیک اپ کے لیے آنا چاہیے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ چیک اپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چیک اپ حمل کے دوران چوتھے مہینے میں کرایا جائے، جو کہ اب بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ چیک اپ تو جیسے ہی حمل کا پتہ چلتا ہے کسی ٹیسٹ کے ذریعے، یا طبیعت خراب ہوتی ہے، وامٹنگ، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں یا قے ہوتی ہے، اس طرح کی علامات ہوتی ہیں، تو فوراً آ جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا انیمیا تو نہیں ہے، کہ انیمیا کے ساتھ پریگنینسی ہو گئی ہے۔ بلکہ آئیڈیل حالات میں، بہت اچھے حالات میں، جو اچھی سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ حمل سے پہلے ہی چیک اپ کراتی ہیں۔ حمل سے پہلے وہ دیکھتی ہیں کہ ان کا ہیموگلوبن کتنا ہے، ان کے ہاں خون کی کمی تو نہیں، اور وہ بڑے آرام سے پوری کی جا سکتی ہے، اس کا علاج موجود ہے، اس کی لیے اسپیشل غذا موجود ہے، ساری چیزیں ہیں۔ صرف یہ کہ حمل سے پہلے بھی اس کا اگر باقاعدہ علاج ہو جائے اور اس کی ساری لوازمات پورے ہو جائیں تو پھر حمل سے پہلے اور حمل کے دوران ہیموگلوبن یا جو بلڈ ٹیسٹ ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنا ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 10 گرام پر ڈیسی لیٹر، 10 تک اگر ہے تو ٹھیک ہے، 11 ہو، 12 ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن حمل کے دوران 10 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 10 سے کم ہے تو پھر یہ ساری علامات آئیں گی اور یہ سارے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ کیوں یہ کتنا ضروری ہے؟ خون کی کمی سے کیا خطرات ہوتے ہیں؟ خون کی کمی سے ایک تو آپ کا روزانہ کا کام کاج سست ہو جاتا ہے، سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ سیویئر انیمیا ہو جائے تو دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو گھر میں تو خواتین ہوتی ہیں، ان کو تو کہا جاتا ہے اچھی خاصی تو بیٹھی ہو، تمہیں کیا ہے، لیکن اصل میں پتہ چلتا ہے بلڈ کے ٹیسٹ سے۔ تو اس میں اگر خون کی کمی ہو تو وہ فوراً پوری کر لینی چاہیے۔ کیسے پوری ہوگی؟ کچھ غذا ہے جس کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، کچھ میڈیسنز ہیں، دوائیں ہیں جو آپ کو دی جائیں گی، ڈاکٹر آپ کو دیں گی، آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے دوائیں لینی ہے، اور کبھی انجیکشن سے پوری ہوتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر خون کی کمی پوری نہ ہو اور 9ویں مہینے تک حمل پہنچ جائے تو اس میں پھر بلڈ لگانا پڑتا ہے۔ اب بلڈ خاندان میں سے کون دے گا؟ ہمیشہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ خاندان میں سبھی کا ہیموگلوبن تقریباً کم ہوتا ہے، یا وہ ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر خون نہیں دے سکتے، اور اگر خون نہ دیں اور اس کے ساتھ ہی ڈلیوری ہو جائے تو پھر ڈلیوری کے دوران خون پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور ڈلیوری کے بعد خون پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خون کی کمی جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی پیشنٹ یہاں پہ آتی ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر وہ اچھے ہیموگلوبن کے ساتھ اپنا حمل کا سٹارٹ کریں تو ان میں بالکل خون کی کمی نہیں ہوگی، وہ بہت خوشی کے ساتھ سارے کام بھی کر سکیں گی، سارے اپنا ٹائم وقت انجوائے بھی کر سکیں گی، اور حمل کو بھی ساتھ لے کے چلیں گی۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر خون کی کمی ہوگی تو ہر مرحلے پہ خطرہ ہوگا، اور اگر حمل کے دوران خون پڑ جائے تو وہ مریض ایک دم بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی ہے، اور وہ پھر اس کا خون، پھر وہ اتنا خون بہہ جاتا ہے کہ وہ بلڈ لگانے سے بھی پورا نہیں ہوتا، اس وجہ سے جان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، اس لیے ہم آپ سے کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی غذا پہ توجہ دیں، یعنی کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں گھر میں جب کھانا بناتی تو سب سے بہتر پارٹ کھانے کا کس کے پاس جاتا ہے؟ سب سے بہتر پارٹ جو ہے اس خاوند کے پاس، شوہر کے پاس، باپ کے پاس، ان کے پاس جاتا ہے، اور جو سب سے فالتو جو آخر میں رہ جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جو پتیلے میں آخر سالن رہ جاتا ہے یا آخر وہ جو مسالہ رہ جاتا ہے، اس بیچاری اس سے وہ کھانا کھاتی ہے۔
سب سے پہلے وہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ اپنے باقی گھر والوں کے لیے رکھتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اب ضرورت کس کو ہے سب سے زیادہ ضرورت تو آپ کو خود ہے، لیکن یہ خیال کس نے رکھنا ہے؟ اس میں آپ کی اپنی بھی سمجھداری ضروری ہے، گھر والوں کی بھی سمجھداری ضروری ہے اور آپ کی اپنی سمجھداری بھی ضروری ہے. اب دودھ کا استعمال اور پروٹین کا استعمال. اب پروٹین ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی پروٹین والی ڈائٹ استعمال کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پروٹین والی ڈائٹ میں یا کہہ دیتے ہیں کہ اچھی غذا استعمال کریں. اب اچھی غذا کا کیا مطلب ہے؟ تو اچھی غذا میں ضروری نہیں ہے، اچھی غذا کا مطلب مہنگی غذا نہیں ہے. اچھی غذا کا مطلب یہ ہے کہ جس میں پروٹین ہو، جس میں کیلشیم ہو، جس میں وٹامن ہو. اب پروٹین والی غذائیں کون سی ہیں؟ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جی گوشت ہی کھایا جائے اور چکن ہی کھایا جائے اور مچھلی ہی کھائی جائے. اس میں یہ دالیں ہیں، بینز ہیں، لوبیا ہے، سفید لوبیا ہے، لال لوبیا ہے اور یہ کابلی چنے ہیں. ان سب میں بھی بہت پروٹینز ہوتے ہیں. تو کم سے کم اگر آپ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں کہ ان چیزوں کو رکھیں اور ہفتے میں 1 یا 2 بار حسب استطاعت اگر گوشت کا استعمال کر سکتی ہیں، چھوٹا گوشت استعمال کر لیں یا مچھلی یا فش، تو وہ بھی برا نہیں. تو اس کے ساتھ پھر آپ کی یہ پروٹین کی کمی کی والی غذاؤں کی وجہ سے بھی انیمیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہائی آئرن ڈائٹ کہلاتے ہیں. یہ وہ ڈائٹ ہے جس میں فولاد زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خون بنتا ہے اور خون بنے گا تو آپ پوری کی پوری صحت مند ہو جائیں گی. آپ کے اندر پوری آکسیجن جائے گی، آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی آکسیجن کی، نہ سانس پھولے گا، نہ چڑچڑاپن آئے گا، نہ تھکن ہوگی. یہ سب علامات نہیں ہوں گی. تو ڈائٹ کو آپ نے صحیح رکھنا ہے. اور اس ڈائٹ میں صرف پروٹین ڈائٹ نہیں بلکہ کیلشیم بھی. تو سبزیوں میں بہت کیلشیم ہے، بہت آئرن ہے. اب آئرن والی کون سی سبزیاں ہوتی ہیں؟ پالک ہے، میتھی ہے، ساگ ہے، سلاد ہے. ان سب میں بہت زیادہ میتھی میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے. اور وہ سبزیاں جو کاٹنے کے بعد براؤن ہو جاتی ہیں، بینگن ہے، آلو ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے، ان سب میں بھی آئرن ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے. یہ سستی ہیں، روزمرہ استعمال کی ہیں اور آپ ان میں آرام سے ان کو استعمال کر سکتی ہیں. کیلشیم کے جو دوسرے ذرائع ہیں وہ ڈیری پروڈکٹس ہیں، جیسے دودھ ہے اور دہی ہے، اس طرح کی چیزیں. اب ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دودھ کا استعمال، اگر آپ کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو کیا ہوگا، اور 1.5 گلاس دودھ رکھا ہے، تو مجھے بتائیے 1 گلاس دودھ کس کو دیں گے؟ 1 گلاس دودھ بیٹے کو ملے گا اور آدھا گلاس دودھ بیٹی کو ملے گا. یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو اب بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے. بیٹی کو جیسے وہ بڑی ہو رہی ہے، 5 سال، 7 سال، 11 سال، پھر 12 سال سے 20 سال تک کی جو عمر ہے، اس کے دوران بیٹی کی گروتھ جو ہے، اس کی بونز کی گروتھ، اس کے ہڈیوں کی نشو و نما، وہ کیلشیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کیلشیم لینا بہت ضروری ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بھی یہ چیز نرمی سے گھر والوں سے بات چیت کر کے اس چیز کو بھی. بات یہ ہوتی ہے کہ نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو خواتین کی صحت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور سامنے اوپر سے بے شک صحیح لگ رہی ہوں، جو بھی کہتے ہیں اچھی بلی تو بیٹھی ہے، اس کو کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. اچھی بلی جو بیٹھی ہے اس کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو چکی ہے. اس کے اندر اگر آئرن کی اور کیلشیم کی کمی ہے اور اس کے ساتھ حمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ سارا قدرت کا نظام ایسا ہے کہ آئرن اور کیلشیم بہت تیزی سے بیبی کی طرف جاتا ہے، خود بخود جاتا ہے. تو بیبی کو تو مل جائے گا، تو مدر کا کیا ہوگا، ماں کا کیا ہوگا جو پہلے ہی اندر سے کمزور ہے، ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. اس کا جب یہ آئرن کیلشیم نکل جائے گا تو وہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی. اور بہت سی خواتین اسی علامات کے ساتھ آتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں شاید یہ حمل کی کمزوری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اس کو عام بات سمجھتی ہیں. لیکن ڈاکٹر کے پاس آنا بھی اسی لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو ان علامات کو دیکھ کے آپ کے ٹیسٹ کرائیں گے، اور ساتھ ہو سکتا ہے کہ اگر کمی زیادہ ہے جو غذا سے پوری نہیں ہو سکتی، اس کو پھر وہ میڈیسن سے پورا کریں گے. کون سی میڈیسن؟ عام طور سے ٹیبلٹ دی جاتی ہیں. ٹیبلٹ اویلیبل ہوتی ہیں، وہ فیرس سلفیٹ کی ٹیبلٹ ہیں اور دوسرے آئرن کی مختلف گولیاں ہوتی ہیں. تو فولک ایسڈ کو کئی پیشنٹ سمجھتی ہیں کہ فولک ایسڈ جو ہے وہ آئرن ہے. فولک ایسڈ آئرن نہیں ہے. فولک ایسڈ ایک حصہ ہے خون بنانے کی چیزوں کا. دوسرا، فولک ایسڈ پہلے 3 مہینوں میں لیا جاتا ہے کہ بیبی میں کوئی بناوٹی خرابی نہ آ جائے. فولک ایسڈ فرق چیز ہے اور آئرن اور کیلشیم کا لینا ایک الگ چیز ہے.
اور آئرن اور کیلشیم عام طور سے پہلے 3 مہینوں میں نہیں لیا جاتا، 3 مہینوں کے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 مہینوں کے دوران پہلے ہی طبیعت خراب ہوتی ہے، نوزیا ہو رہا ہوتا ہے، الٹیاں، یا طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ، اور دوسرا کہ آئرن اگر شروع کے مہینوں میں لے لیا جائے تو وہ بیبی کی، کیونکہ بچے کی بناوٹ بالکل نازک ہوتی ہے پہلے 3 مہینوں میں، اس میں بچہ ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس وقت ہم کوئی بھی میڈیسن فولک ایسڈ یا وامٹنگ کی ٹیبلٹ کے علاوہ ہم نہیں دیتے۔ ہاں اگر خون پڑ جائے یا کچھ تو پھر کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں، ورنہ پہلے 3 مہینے میں بہتر ہے کہ آپ اپنی غذا کو بہتر کریں، اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، اپنا نیوٹریشن کو، غذائیت کو بہتری کی طرف رکھیں۔ بہتری کا مطلب میں نے بتایا مہنگی غذا نہیں ہے، پیزا برگر مہنگی غذا، اچھی غذا ضروری نہیں ہے، اور اس میں سبزیاں اور پھل اور فروٹ کو زیادہ کوشش کریں کہ شامل کریں۔ تھوڑے سے اماؤنٹ میں روزانہ 1 فروٹ اگر آپ لیتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی صحت بن جائے گی، آپ آرام سے پوری پریگننسی گزاریں گے۔ جہاں پہ غذا کی بات آ رہی ہے وہاں پہ یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بیچاری حاملہ خاتون لے ہی نہیں سکتی، کہ گھر والے اس کو منع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کے استعمال کی ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ دیکھا گیا ہے کہ کھجور پہ پابندی ہو جاتی ہے کہ کھجور نہیں کھانی، چھوارا نہیں کھانا، کھجور نہیں کھانی کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے، اور چکن نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی کہ یہ گرم ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انہی چیزوں میں تو آئرن ہے، انہی چیزوں میں فولاد ہے، انہی چیزوں سے آپ کا اندر ہیموگلوبن بنے گا، آپ کے ہاں خون کی کمی کا یہ علاج ہے، یہ حل ہے اس کا۔ تو جب یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو باہر کے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں جہاں بھی جائیں وہاں پہ، سعودی عرب میں کھجور سے شروع کرتی ہیں خواتین، کھجور سے شروع کرتی ہیں، یہاں پہ کھجور بند کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈائٹ کا حصہ بنائیں، اس میں کوئی گرم ٹھنڈے کا سلسلہ ایز سچ نہیں ہے جہاں تک خون کی کمی کا تعلق ہے۔ اس میں آپ ہر قسم کی غذا لے سکتی ہیں، پابندی کسی چیز پہ بھی نہیں ہے، صرف ایسی غذا ضرور لیں کہ جو آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ گلا خراب کرنے والی بہت کھٹی چیزیں، وہ چیزیں استعمال نہ کریں، وہ دوسری بات ہے، لیکن گرم ٹھنڈے کے سلسلے میں آپ یہ اچھا دودھ استعمال کرنے پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ استعمال نہ کرو، اس سے ریشہ ہو جائے گا، یہ دودھ استعمال نہ کرو، اس سے زخم میں پیپ پڑ جائے گی، تو یہ چیزیں بھی بالکل ان کا سائنس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس چیزوں کو بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ چیزیں آپ کے فائدے کی ہیں، اس لیے ان کا استعمال ضرور رکھیں۔ پھر یہ ہے اس میں کہ یہ بھی گھر والوں کو باور کرانا ضروری ہے کہ ہر مہینے آنا ضروری ہے۔ شروع کے پہلے جو 6-7 مہینے ہوتے ہیں اس میں ہر مہینے ایک چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک چیک اپ کرا لیا تو پورے 9 مہینوں کی گارنٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر مہینے پیشنٹ کو چاہیے، پیشنٹس بھی جو ہیں وہ اس چیز کو زور دیں اس چیز پہ کہ مجھے ہر مہینے چیک اپ کرانا ہے۔ ہر مہینے چیک اپ کرانے سے ہی ہوتا ہے کہ جو کمی ہو چکی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ساتھ ساتھ پوری کرتی رہتی ہے، اور آپ بھی ان کو بتاتی رہتی ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے یا یہ تکلیف نہیں ہے۔ تو آخری مہینوں میں پھر اور جلدی وزٹ کرنے پڑتے ہیں، 15 دن بعد کرنے ہوتے ہیں، اور آخری جو مہینہ ہوتا ہے ڈیلیوری سے پہلے کا 1 مہینہ، اس میں ہر مہینے آنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ انیمک ہوتی ہے، اس کو خون کی کمی ہوتی ہے، وہ پورے 9 مہینے کے بعد وہ پہلا قدم رکھتی ہے ہاسپٹل میں، اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ پھر اس وقت ان حالات میں تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے، تیزی سے ایمرجنسی آپریشن کرنے پڑتے ہیں، تیزی سے خون کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ وہ مریض کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے، ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ بالکل اینڈ پہ جب کسی چیز کا حل نہیں ہے تو پھر جو بھی جلدی میں کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ شروع سے دکھائیں، اچھا سا پہلا وزٹ کریں، پھر اس کے بعد ہر مہینے آرام سے آ کے چیک اپ کرائیں، اور آپ بھی صحت مند رہیں، آپ کا بیبی بھی صحت مند رہے۔ جو خواتین جن کے ہاں خون کی کمی ہو جاتی ہے ان میں بچے کی طرف سے بھی بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں کہ ان کا ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں وقت سے پہلے دردیں آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی اور بیبی پری میچور 7ویں مہینے میں 6ٹھے مہینے میں پیدا ہو گیا، اور کمزور پیدا ہو گیا، اس کے پھیپھڑے نہیں بنے ہوئے، اس میں آکسیجن جمع کرنے کی، آکسیجن استعمال کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے اس کی۔ پھر وہ نرسری میں داخل ہو گیا، وہ اس کو مشین میں رکھ دیا گیا، وہ مہینہ نرسری میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر اچانک ایک دن خبر آتی ہے کہ وہ، اور بار بار ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ایک حمل ہو گیا، فرض کرو بچہ ضائع ہو گیا یا ختم ہو گیا، خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر کیا ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں اب فوراً سے دوسرا، اب جو پہلے ایک حمل کا جو بھی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، یہ 2 سال لگاتی ہے۔
آپ نے یہ آیات بھی پڑھی ہوں گی، قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 2 سال تو 2 سال کا وقفہ بہت ضروری ہے کہ 2 سال میں یہ دیکھا گیا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ 2 سال میں جا کے وہ کیلشیم کی اور وہ آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے عقل مندی یہی ہے، سمجھداری یہی ہے کہ 2 سال کے بعد دوسرے بیبی کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ نہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جی وہ ایک بچہ ضائع ہوا، دوسرا ضائع ہوا، تیسرا، وہ کہتے ہیں جی فوراً کر لو، فوراً کر لو۔ فوراً کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ وہ خون کی کمی کے ساتھ جب بھی سٹارٹ ہوگا وہ پوری نہیں ہوگی اور وہ اس میں مختلف اور مشکلات آ جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں جو ہمارا موٹو ہے وہ ہے ہیلدی مدر ہیلدی بیبی، یعنی کہ صحت مند ماں اور صحت مند بچہ۔ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں بھی سب بچوں کی صحت کا یہ فارمولہ اپنا لیں، کیوں نہ ماں کی صحت کے لیے کوشش کی جائے۔ جو بھی آپ کے ساتھ آپ تو او پی ڈی میں آئی ہیں، چیک اپ کے لیے آئی ہیں، آپ کے ساتھ جو بھی خواتین ہیں جو بھی ہیں وہ بھی اس میسج کو سمجھیں، وہ بھی دیکھیں، وہ اپنے لیے بھی سوچیں، اور وہ جو آپ کے ساتھ جن کو آپ چیک اپ کے لیے لائے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ شروع سے چیک اپ کرائیں، وقفہ بھی رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، خون کی کمی نہ ہونے دیں۔ خون کی کمی موت کا دوسرا نام ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ ہم تو یہاں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہم دن رات یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ جو جیسے چیک اپ کرانے آئی ہیں، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو پلیز اس چیز پر غور کریں اور اس چیز کو اس پہ عمل کریں۔ اور آئرن کی ٹیبلیٹس، کیلشیم کی ٹیبلیٹس اویلیبل ہیں، اور غذا کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ ان کو آپ باقاعدگی سے لیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ نے 15 دن کی میڈیسن لا کے دے دی، اگلا چیک اپ 1 مہینے بعد ہے، تو پھر وہ 15 دن اس کے رہ گئے۔ ایسا نہ ہونے دیں، آپ لگاتار سپلائی رکھیں، پورے 9 مہینے تک یہ سپلائی جائے گی۔ کب بند کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ڈاکٹر نے آپ کو بتانا ہے، اور پھر ڈیلیوری کے دوران بھی پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کا سیزیرین اور باقی چیزوں کا سلسلہ بھی کم ہوگا۔ اگر آپ ہیلدی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ بالکل نارمل ڈیلیوری کر کے صحت مند بیبی گھر لے جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔